أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اب اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ ان حضرات کا بیان فرما رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے انعامات، جنتوں اور حور و غلمان اور اپنے رضا کی خوشخبری دی ہے. گزشتہ مجلس میں قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کر چکے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں خوف خدا رچا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر ہمیشہ معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، یا اللہ ہم بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یا اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. آگ کے عذاب سے، دیکھو دو چیزیں، اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ گناہ سبب ہے عذاب، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں گناہوں پر معافی کے بعد پھر بھی فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا دو. یہ بظاہر تو تکرار معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تکرار نہیں، اللہ کے کلام میں تکرار نہیں. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر آپ کے گناہ معاف بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو وہ اس کا اختیار ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، وہ پابند نہیں ہے. تو اگر آپ نے گناہ نہیں بھی کیے ہیں آپ کو جنت میں بیچیں جہنم میں بیچیں، ان کا اختیار ہے. کوئی عمل والا اپنے عمل کے غرور میں نہ ہوں کہ میں نے تو اتنے اچھے اعمال کیے ہیں تو میں اپنے اعمال کی بلبوتے پر جنت میں جاؤں گا. ایک حدیث میں آتا ہے جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ کے فضل سے جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے گزارش کی، میں نے عرض کی کہ ولا انت یا رسول اللہ،
ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں جاؤ گے مگر اللہ کے فضل سے. آپ تو سید الانبیاء ہیں تو آپ بھی اللہ کے فضل سے جاؤ گے، اعمال کی کا طاقت پر نہیں جاؤ گے. ولا انت یا رسول اللہ، پوری کائنات سے افضل ہستی، تمام اولیاء، انبیاء، فرشتے، جتنی بھی پاک مخلوق ہے، پاک سے پاک مخلوق ہے، سب کو ایک طرف اور سید الانبیاء کا مقام ایک طرف، پھر بھی محمد رسول کا مقام بھاری ہے. اب اس کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل کے طاقت پر جنت میں نہیں جا سکے گا مگر جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. تو اس نے حضرت عائشہ فرما لی ولا انت یا رسول اللہ، تو بھی نہیں جائے گا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ولا انا یا عائشہ الا ان يتغمدني اللہ بغفرانہ، ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بغفرانہ، میں بھی نہیں جاؤں گا مگر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے. اپنی مغفرت سے ڈھانپ. میں نے بار بار تمہیں سنایا نہیں سنا، ایک آدمی ہوگا آخرت کے دن، فرشتے آ جائیں گے، کہیں گے جاؤ جنت میں جاؤ اللہ کے فضل سے، جاؤ اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ. وہ کہیں گے یا اللہ، میں بھی فضل سے، میں نے اتنے روزے رکھے، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، اتنی عبادتیں کی ہے، اتنی محنتیں کی ہے، اتنے مجاہدے کیے، اتنی ریاضتیں کی ہے، تو میں بھی اس کا اللہ کے فضل سے فرشتوں سے کہیں گے نہیں، میں حساب چاہتا ہوں، میرا حساب کیا جائے. اچھا، فرشتے کہیں گے چلو پھر حساب کر لیں گے. فرشتے ہی کہیں گے، چلے جائیں گے، یا اللہ آپ کا فلان بندہ تو کہتا ہے میں حساب چاہتا ہوں، فضل سے جنت میں نہیں جاتا. حساب چاہتا ہے فرشتوں، ہاں حساب چاہتے، چلو. اللہ تعالیٰ اس پر پیاس طاری کر دیں گے. اب قادر مطلق ہے کہ کسی کو پیاس دیتا ہے، کسی کو بھوک دیتا ہے، کسی کو. زندگی میں آپ نے دیکھا نہیں، ایک آدمی خوب صحت مند ہوتا ہے، کہاں اس کا بھوک ختم کر دیتا ہے، پھر ڈاکٹروں پر پھر کرا کے کہ دوائی دے دو، بھوک نہیں لگتی. یہ تو ان کی نعمت ہے. اور کسی کو اتنی بھوک لگاتے ہیں، جوع البقر ایک بیماری ہے کہ وہ سیر نہیں ہوتا، رخ کھاتا نہیں سیر ہوتا. جوع البقر اس کو کہتے ہیں، بیماری ہے، اللہ بچائے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ پیاس کر، جب وہ پیاس شروع ہو جائے گی تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے گا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو. فرشتہ سامنے آ جائے گا، وہ بزرگ ہو، وہ حقیقت میں بزرگ ہوگا لیکن غلط فہمی میں مبتلا ہوا ہوگا کہ میں نے اتنے اعمال کیے تھے، دنوں کو روزے رکھتا تھا، 60 سال عبادت کی، 70 سال عبادت کی، روزے رکھے، یہ کیا وہ کیا. ہاں، جب پانی سامنے آ جائے گا، گلاس دیکھے گا پانی کا، تو وہ کہے گا یہ گلاس پانی مجھے دے دو. اس شخص سے آپ کر دے گا یہ پانی کا گلاس مجھے دے دو. وہ انسان کہے گا، فرشتہ ہوگا انسانی شکل میں، وہ کہے گا نہیں، یہ گلاس تو اعمال کا دن ہے، ہر آدمی کو عمل کی ضرورت ہے،
تو مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے، اس لیے یہ گلاس مفت نہیں ملتا۔ اگر اعمال دے سکتے ہو، سارے اعمال دے سکتے ہو تو یہ گلاس پانی میں دے سکتا ہوں، نہیں تو میں نہیں دے سکتا۔ وہ کہیں گے سارے اعمال کیسے دے دوں؟ ایک گلاس پانی پر سارے اعمال دے دوں، 60-70 سال کی عبادت دے دوں رات دن؟ کہیں گے نہیں، جب پھر آپ سارے اعمال نہیں دیتے تو میں بھی یہ پانی نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ پیاس کو بڑھاتے جائیں گے، اس کے پیاس کو بڑھاتے جائیں گے، پیاس بڑھتا جائے گا، یہ بھی کچھ نرم پڑتا جائے گا۔ پہلے کہیں گے اتنا دیتا ہوں، پھر اتنا دیتا ہوں، آخر کہیں گے آدھا عمل دے دوں گا لیکن دے دو ایک گلاس پانی دے دو۔ یہ سلسلہ چلتا جائے گا، وہ درخواست کرتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ آخر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب اس کی پیاس اس حد تک پہنچ جائے گی کہ وہ سمجھ جائے گا کہ اب جان جانے والی، اب میں ختم ہونے والوں، تو کہیں گے کہ دیکھو سارا عمل لے لو، یہ پانی دے دو۔ جان بہت پیاری ہے، دیکھو جب پیاس اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اب میں مر رہا ہوں پیاس کی وجہ سے، تڑپ جائے گا، تو کہیں گے سارا عمل لے لو لیکن یہ پانی دے دو۔ وہ فرشتہ وہ گلاس دے دے گا، حساب سودا ہو گیا، سارا عمل آپ کا میرا ہو گیا، اور یہ گلاس پانی لے لو، پی لو۔ وہ پانی پی لے گا، جب پانی پی لے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کے فرشتے آ جائیں گے کہ حساب کرنا ہے آپ کے اعمال تو چلے گئے ایک گلاس پانی میں، آپ نے اپنے اعمال تو ایک گلاس پانی کے معاوضے میں دے دیے، اب حساب کریں گے کیونکہ آپ نے کہا تھا حساب کروں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ میں بغیر حساب کے جنت میں نہیں جاتا، میں نے اتنی ساری عبادتیں کی ہے، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے یہ کیا ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، روزہ گڑگڑا تھا، اب ساری عبادت، اتنی عبادت میں بغیر حساب کے جاؤں؟ اب آپ نے اپنی مرضی سے وہ ایک گلاس پانی کے عوض میں سارے اعمال دے دیے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کتنے گلاسوں پانی آپ کو ٹھنڈا پانی پلایا ہے، اور کتنا کھلایا ہے، اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، رہائش کا مکانات دی ہیں، نرم گرم بسترے دیے تھے، نرم گرم کپڑے دیے تھے، کھانے دیے تھے، لذتیں دیے تھے، بیوی دی تھی، اولاد دی تھی، کیا کیا نعمتوں سے آپ کو نوازا تھا۔ اب آ جاؤ حساب کریں گے، پہلے پانی کا حساب دو، پھر کھانے کا حساب دو، پھر لباس کا حساب دو، پھر سونے اور آرام کا حساب دو، اب حساب دینا پڑے گا۔ حساب دو، حساب آپ نے کہا تھا حساب سے، تو کہیں گے سن لو یا اللہ تیرے فضل سے چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا فضل، اللہ بڑے کریم، اللہ تعالیٰ پھر بھی جو سے رحمت میں کر فرمائیں گے چلو فرشتوں اس کو میری رحمت سے، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ چلو اس کو لے جاؤ، میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دعا میں کہ یہ نیک لوگ ایسی یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ساتھ ساتھ فرماتے وقنا عذاب النار،
یا اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. یہ دعا بھی ساتھ کرتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر گناہ نہ بھی ہو اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا. اسی وجہ سے بزرگ نے فرمایا ہے ما پروریم دشمن و ما میں کشیم دوست. ما پروریم دشمن و ما میں کشیم دوست. اللہ تعالیٰ کے مختار کل ہونے کے اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے, اس کو کوئی دخل نہیں دے سکتا. ما پروریم دشمن و ما میں کشیم دوست. کثرات چراؤ چون رسد در قضائے ماں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ما پروریم دشمن و ما میں کشیم دوست. ہم دشمنوں کو پالتے ہیں اور دوستوں کو قتل کرتے ہیں, اس کو قتل کرتے ہیں. کثرات چراؤ چون رسد در قضائے ماں. کسی کو میرے فیصلوں میں چون و چرا کا حق نہیں کیا. اللہ تم کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کو کافر دندناتے پھرتے نہیں پھرتے. کافر دندناتے پھرتے ہیں, سرمستیاں کرتے ہیں, اور اللہ کے راستے میں سر دینے والے مجاہد وہ در در پریشان کرتے ہیں. یہ اس کی شان ہے. ما پروریم دشمنو ما میں کشیم دوست. ہاں ما پروریم دشمنو ما میں کشیم دوست. کثرات چراؤ چون رسد در قضائے ماں. فرماتے ہیں میں دشمنوں کو پالتا ہوں, دوستوں کو قتل کرتا ہوں, کسی کو میرے فیصلوں میں چون و چرا کا حق نہیں کیا. اللہ تو کیوں ایسا کرتا؟ ہاں کسی کو یہ حق پہنچتا نہیں. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سرخو ہوں گے اور دنیا میں بھی انجام انہیں کا بہتر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال کتنے مجاہدے کی زندگی گزاری, کتنی تکلیفیں اٹھانی. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں سجدے پر پڑے ہوئے تھے. قریش مکہ نے اس کے اوپر اونٹنی کی گندا بچہ دانی اونٹنی کی وہ اٹھا کے لائے اور اس کے پشت پر ڈالا. حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نکل آئی, دوڑ کے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے وہ گنجی اٹھائی اور قریش مکہ کو خوب جاڑا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے. بخاری کی روایت ہے وہ گیا وہ گنجی اس سے اٹھا دی. کتنی تکلیفیں اٹھا لی. 13 سال مسلسل. اس میں 3 سال شیب ابی طالب نے گزارے کہ وہ قریش مکہ نے ان کے ساتھ بیکاٹ کیا تھا, ان پر کھانا پینا بند کر دیا تھا. سوشل بیکاٹ 3 سال مسلسل شیب ابی طالب. ہاں اور پھر جب مکہ مدینہ منورہ آئے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جیسے لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے. اور حضور نے جہاد کا علم بلند کیا. اللہ نے بدر میں فتح دی اور پھر احد میں شکست ملی.
پہلے سال بدر میں فتح ملی، دوسرے سال احد میں شکست ملی. کیوں؟ کہ اگر ہمیشہ فتح ہی فتح ہوتی تو ہر آدمی دوڑ دوڑ کے اسلام میں آتا کہ یہ تو دولت کا مذہب ہے، یہ تو کمائی کا مذہب ہے، کمائی کی طرف تو ہر آدمی دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے احد میں شکست دے دی تاکہ مخلص لوگ آئے، منافق پیچھے ہٹ جائے. ٹھان رہے تھے جو اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، اللہ کے لیے ایمان لاتے تھے، وہ تو آتے تھے. جو اس غلط فہمی پہ آتے تھے کہ یہاں پر دولت ملے گی، دولت ملے گی، تو غزوہ احد کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور باتیں بھی کرنے لگی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. تو یہ باتیں اللہ والوں پر آزمائش آتی ہے، مقصد میں رہیے امتحانات آتے ہیں، اللہ والوں پر آزمائش آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو سب ایسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کڑکڑاتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں یا کوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم جب بازار میں چلے جاتے ہو اور اس زمانے میں 2 آنے 4 آنے 8 آنے پر مٹکا ہوتا تھا پانی کا، تو پانی کا مٹکا 8 آنے پر ہوتا تھا، 8 آنے. تو اب پانی 8 آنے کا مٹکا لیتے ہو تو کبھی نیچے دیکھ لیتے ہو، کبھی اوپر دیکھتے ہو، پھر ٹنگ 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 کہ صحیح ہے یا غلط ہے. کہیں اس میں جب اس میں چیر ہوتا ہے تو اس کی آواز صحیح نہیں نکلتی، جب چیر نہیں ہوتا تو اس کی آواز صحیح نکلتی. تو آپ لوگ بار بار ایسے 8 آنے کے مٹکے کو بار بار کٹکھٹاتے ہیں کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. فرماتے 8 آنے کے پر مٹکا لیتے ہو، کٹکھٹاتے ہو تو صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کریں گے اور تمہیں کٹکھٹائیں نہیں، دیکھیں گے نہیں کہ کر رہا ہے یا کوتا ہے. پتہ چلے گا کہ تم کیسے ہو. افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. امتحانات ہوں گے، امتحانات آئے گے. اللہ دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ کیسے. اللہ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ ایسے لوگ ہیں الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں مشکلات میں. جب ان پر مشکلات آ جاتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں. الصابرین صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، سچے، والقانتین اور تابعدار اور فرمان بردار ہے اللہ کے احکام کی، والمنفقین اور مال کو خرچ کرنے والے ہیں، مال کو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں. کس وقت؟ سحر کے وقت. سحر کے وقت یعنی آپ کو سنایا تھا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے عطار ہو رومی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ. والمستغفرین بالاسحار، جو لوگ اس کا مزہ لے لیتے ہیں تو وہ ساری دنیا کے تخت و تاج اس کے مقابلے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری دولت اور تخت و تاج اس کے مقابلے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دیکھو، یہ جس چیز کی لذت محسوس ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے. بڑے تو بڑے تھے
بڑے تو بڑے تھے. دیکھو یہ دین کی لذت کے بارے میں ایک مثال میں دیتا ہوں. مجھے خود یاد ہے جب حدیث پڑھتا تھا علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ایک دن علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تشریح کر لی، اور ایسے عجیب انداز میں تشریح کر لی کہ اس میں مجھے ایک ایسی مستی آئی حضرت کی اس تشریح کی وجہ سے، حضرت کے اس بیان کی وجہ سے، جب انہوں نے حدیث کی وضاحت کر لی اور نقشہ کھینچا کہ یوں سمجھو کہ حضور سے سب تشریف فرما ہے، اور اس کے ارد گرد ذہین لوگ بھی ہیں، دیہاتی لوگ بھی ہیں، تعلیم یافتہ کچھ سمجھدار بھی ہے، نہ سمجھ بھی ہے، ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مخلوط مجمع ہے، اور حضور خطاب فرما رہے ہیں اور یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ تو کیا صحابہ کرام اس سے کیا مفہوم لیں گے. وہ نقشہ جب حضرت نے کھینچا، آپ یقین جانیے بلا مبالغہ قرآن کریم میرے سامنے ہے کہ میرے دل میں ایک سرور اور خوشی آئی، ایک مٹھاس آیا، ایک لذت آئی کہ میں نے اپنے دل میں قسم اٹھا کے کہا خود کہ کوئی میرے ساتھ ہوتا ہی نہیں. لوگ بیٹھے تھے وہ میرے دل سے تو واقف نہیں تھے. میں نے اپنے دل میں قسم اٹھا کے کہا کہ اگر اس وقت یہ پاکستان کی حکومت ایوب خان صاحب کی حکومت کی، مجھے یاد ہے ایوب خان صاحب کی حکومت کی اور مضبوط حکومت مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں پاکستان ایک پاکستان، یہ پوری حکومت آپ کو حوالہ کرنا چاہے لیکن وہ کہہ دے کہ یہ لذت مجھے دو اور یہ کرسی تم لو، تو میں نے دل میں قسم اٹھا لی اپنے ساتھ کہ میں یہ لذت اس کے بدلے میں نہیں دوں. اللہ والوں کی کیا کام، یہ اپنے حکیم حضرت کے اس درس میں جو مزہ آیا، جو لذت حاصل ہوئی، تو اپنے دل میں قسم، مجھے اب بھی یاد ہے وہ واقعہ، میں نے اپنے دل میں وہ جگہ، نقشہ بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے. برامدے میں حضرت پڑھاتے تھے، اسی دن برامدے میں پڑھاتے تھے، مسجد کے شرقی برامدے میں، وہ بھی مجھے یاد ہے. تو مجھے اتنی لذت حاصل ہوئی، میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اس وقت یہ تخت تمہیں دے دے کہ یہ تخت لے لو لیکن اس کے بدلے کہ یہ لذت مجھے دے دو، تو میں نے قسم اٹھایا کہ اپنے دل کے اندر کہ یہ لذت میں اس کے بدلے میں نہیں دوں. اللہ والے اللہ اکبر. وہ سحر کے وقت جب ایک اللہ ہوتا ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے، خلوت کا موقع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے، راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک بزرگ نے یہی فرمایا تھا کہ چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، چون چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک نی مرود، زاگا خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نم خرم. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ اللہ تعالی کالا کر دے جیسے چتری، تو چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، میرے بخت میری قسمت کا چہرہ چتری کی طرح کالا ہو جائے. چتری کا کپڑا عموماً کالا ہوتا ہے، چتری کی طرح میرے چہرے کو اللہ تعالیٰ، میرے بخت کے چہرے کو اللہ تعالیٰ کالا کر دے. اگر میرے دل میں نیمروز ملک کے اقتدار کی کا خیال اور تصور بھی ہو، تو چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، اگر میرے دل میں اقتدار اور کرسی کی خواہش کی ہو، جو چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک نیم روز. آگے فرماتے ہیں کیوں؟ زانگا کی خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نم خرم، کہ جب سے مجھے نیم شبی کے اقتدار کا مزہ آیا ہے،
گاہ کے خبر یا مضمول کے نیم شب تہجد کے وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی جب سے مجھے لذت حاصل ہوئی ہے، جب سے یہ اقتدار مجھے ملا ہے، من ملک نیم روز بیک جو لمع خرم، میں نیمروز حکومت نیمروز کو ایک جو پر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے پیاروں، ان کے ہاں اللہ والوں کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ اگر کرتے تھے تم کہو گے یہ اللہ والے بھی تو عہدوں پر رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رہا ہے، لیکن ان کے ہاں اس کرسی کی اس اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اگر کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، عزت کے لیے نہیں کرتے کہ مجھے لوگ پھر بڑا سمجھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب صدیق امیر المومنین بنے تم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ جب امیر المومنین بنے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، وہ سب کچھ کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ اللہ۔ جب امیر المومنین بنے تو صبح صبح گئے مارکیٹ میں نکلے، بازار میں نکل آئے، کپڑے کندھے پر اٹھ گیا ڈالے ہوئے ہیں، فروخت کرنے کے لیے تجارت کے لیے نکل آئے۔ حضرت عمر سامنے آئے، ابو بکر کیا کرتے ہو؟ ایک اپنا رزق کماتا ہوں، حلال رزق کماتا ہوں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، بیت المال سے نفقہ مقرر کرو، تم مسلمانوں کی خدمت کرو گے یا تم کو کاروبار کرو گے؟ یہ نہیں کہ اب تو مال ہاتھ آیا، پورا خزانہ ہاتھ آیا، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہاتھ آئے، اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ ایک شاہی کوٹھی بھی بنا لیں گے، ایک شاہی قالین بھی بچھا لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اقتدار کی، کپڑوں میں پیبند لگاتے تھے، کپڑوں میں پیبند لگاتے تھے، دفتر نہیں تو مسجد میں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا اچھا سواری اونٹی پر سواری کرتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ حضرت آپ ایک گھوڑا لے لیں سواری کے لیے، وہ اس وقت معزز سواری جیسے آج کل کار لیتے ہیں، ایک معزز سواری گھوڑا تھا، ایک گھوڑا لے لیں اور ایک جوڑا لے لیں، ایک گھوڑا لے لیں اور ایک جوڑا لے لیں تاکہ وفود میں اس میں وفود کے ساتھ جو باہر سے وفود آتے ہیں ان کے ساتھ اس میں ملاقات کرے، ایک جوڑا اور ایک گھوڑا، تاکہ ایک معزز صاحب امیر المومنین ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فوراً اعلان کر دیا مدینہ منورہ کے اندر کہ اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، سب کو اکٹھا کر دیا اور پھر منبر پر چڑھ گئے۔ حضور سمجھ گئے، حضرت عمر سمجھ گئے کہ صحابہ کی نظریں تو گویا دوسری طرف جا رہی ہیں، فوراً منبر پر چڑھ کے فرمایا تو تم لوگوں نے عزت گھوڑوں اور جوڑوں میں سمجھا، تم لوگوں نے عزت گھوڑوں اور جوڑوں میں سمجھا۔ ان اللہ اعزکم بالدین، اللہ نے تمہیں اقتدار دی ہے، دنیا پر غلبہ دیا ہے، دین کی برکت سے دی، جوڑوں اور گھوڑوں کی وجہ سے نہیں، جوڑوں اور گھوڑوں کی وجہ سے نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں کرتے یہ اختیار گیا، وہ گورنری کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، پیٹ کے لیے نہیں کرتے، وہ تجارت بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ روزے بھی رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ اٹھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بیٹھتے ہیں بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان حقیقت میں وہی بن سکتا ہے کہ وہ جس میں تسلیم ہو، تسلیم اسلام انقیاد سے ہے کہ وہ پورا کے پورا اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اسلمت لرب العالمین۔ تفیض کہ میں خود کچھ نہیں ہوں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بایزید نے
جس کو اپنا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ بایزید کون، بایزید نہیں ہے. اپنے بارے میں کہتے بایزید نے جو اپنے آپ کو مٹا لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ مٹا لیتا ہے، مٹا لیتا ہے، مٹا لیتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو مٹاؤ گے تو بنو گے. ہاں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. تو بنیادی بات یہی ہے، یہاں یہی سبق ملتا ہے. باقی اب اپنے آپ کو کیسے مٹاؤ گے؟ مٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے دل پر محنت کرو گے. دل بدن کا بادشاہ ہے. جب دل بن جاتا ہے تو پھر دل انسان کو سبق دیتا ہے کہ تم یہ غلطی کرتے ہو، تم یہ غلطی کرتے ہو، تم یہ غلطی کرتے ہو. جب تک دل کی تعلیم نہ ہوئی ہو بدن اس کے تابع ہے. دل کہتے ادھر جاؤ تو تم ادھر جاتے ہو، دل کہتے ادھر جاؤ تو تم ادھر جاتے ہو. یہ دل بادشاہ ہے. اس لیے اللہ والے دلوں پر محنت کرتے ہیں. دلوں پر محنت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے معمول کر دیں. اور وہ دل ذکر الہی سے صاف ہوتے ہیں. کس سے صاف ہوتے ہیں؟ ذکر الہی سے. اب مراقبہ کریں گے، ذکر قلبی بھی صاف. مراقبہ اصل میں انتظار فیض کو کہتے ہیں. تو دل پر توجہ ڈالیں اور یوں سوچے دل بائیں طرف پستان سے 2 انگل نیچے ہے، بائیں طرف پستان سے 2 انگل نیچے ہے. وہاں پر توجہ ڈالے اور یوں سوچے کہ میرے دل پر خدا کی طرف سے فیض آ رہا ہے اور میرا دل بطور شکریہ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچنا ہوگا، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوگا، تاکہ دل میں خدا کی یاد جم جائے. توجہ دل پر ڈالے. کپڑا ہو تو چہرہ ڈانپ لے، کپڑا نہ ہو تو آنکھیں چھپا کر بائیں طرف سے دل پر توجہ ڈالے. اللہ محمد رسول اللہ منصب القوم الحمین الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے منور فرما، اپنی محبت سے بھرپور فرما، اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ کی محبت عطا فرما، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت عطا فرما، ذکر و فکر کی زندگی 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 عطا فرما. یا اللہ تم پوری امت مسلمہ کی حالت زار پر کرم فرما. یا اللہ جو امت جن گناہوں کی وجہ سے امت پیچھی جا رہی ہے، یا اللہ ان گناہوں پر ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، مشکلات میں مبتلا ہیں یا بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سب کے مشکلات کو حل فرما اور بیماریوں سے شفا نصیب فرما. غیب سے یا اللہ ان کے دلوں کے مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جن جن مقاصد کے لیے جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے مقاصد کو یا اللہ شریعت کے مطابق پورا فرما، شریعت کے مطابق پورا فرما، شریعت کے مطابق پورا فرما. اور یا اللہ ہمیں تمام نیک عزائم، تمام نیک منصوبوں میں کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. اخلاص نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، استقامت اور شریعت نصیب فرما. جو دوست آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما اور اپنی معرفت کا ذریعہ بنا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو انتہائی قبول فرما، انتہائی قبول فرما، انتہائی قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.